اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے درود خضری کے ذریعے غربت کا علاج، ایک مجرب وظیفہ۔ درود خضری پر پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اور بہت اچھا رسپانس اس کا آیا تھا، لیکن جیسا کہ میں آپ لوگوں سے کنورسیشن میں اس بات پہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں بار بار کہ یہی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ مالی مشکلات دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور اس کا کوئی سلوشن نظر نہیں آتا، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جناب وظائف جو ہے وہ قبولیت کی طرف نہیں جا رہے، تو کوئی ایسا عمل بار بار مانگا جاتا ہے، بار بار بتایا جاتا ہے۔ چلے میں آپ کو آج درود خضری کا ہی ایک عمل بتاتا ہوں، اور اس کو بتانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے اس کا ایک رسپانس اور ایک فیڈ بیک دیکھنے کو ملا کہ جس میں ہماری ایک بہن بہت پریشانی کا شکار تھی کہ ان کے شوہر کو مسلسل بے روزگاری کا سامنا تھا اور مطلب روزگار مل نہیں پا رہا تھا، اسی طرح سے بچے بھی جاب لیس، اور گھر کے حالات جو تھے وہ بڑی تنگ دستی کی طرف سچویشن جا رہی تھی۔ تو ان کی طرف سے یہ فیڈ بیک ملا، جب انہیں میں نے یہ درود شریف پڑھنے کے لیے بتایا، میں نے 41 ڈیز کا کہا، لیکن 23 ڈیز میں ہی اللہ پاک نے ان پر کرم کر دیا اور ان کے حالات جو ہے وہ بدل گئے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پھر میرے دل میں آیا کہ میں آج پھر آپ کو درود خضری کے بارے میں اس کا ایک ایسا عمل بتا دوں کہ جس سے آپ کی مشکلات جو ہے وہ جلدی سولو ہوں اور جو ہے وہ خوشحالی نصیب ہو، خاص طور پہ جو لوگ سٹرگل کر رہے ہیں بہت زیادہ فنانس کے معاملوں میں، مقروض ہیں، انکم جو ہے وہ نہیں ہو رہی، یا جابز نہیں مل رہی، یا کاروبار چل نہیں پا رہے، تو ایسے میرے تمام بہن بھائی اس عمل کو جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس کو نوٹ فرما لیں اور اسے جو ہے وہ پریکٹیکلی کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں ایک تو یہ سب سے بہتری اور آسانی والی بات ہے کہ درود شریف کے لیے، درود شریف کا کوئی بھی جب آپ وظیفہ کرتے ہیں، درود تاج ہو، درود خضری ہو، درود تنجینہ ہو، بے شمار سیکھے ہیں، درود پاک کے، درود ابراہیمی ہو، تو اس میں اس کا ہم مزاج ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر مزاج کا بندہ اس کو کرتا ہے تو اس کے ریزلٹس ملتے ہیں، جیسے کہ مختلف آیات کے بارے میں اور صورتوں کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کا آپ کے ہم مزاج ہونا بہت ڈیپینڈ کرتا ہے وظائف کی قبولیت یا اس کے اثرات پر۔ تو درود شریف جو ہے وہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ درود شریف کے لیے اجازت بھی عام ہوتی ہے، اس کے لیے وہ خاص اجازت لینے کی ضرورت نہیں، بس درود پاک ہے پڑھیں اور بڑے دل سے پڑھیں اور اخلاص سے پڑھیں، باوضو ہو کر پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ اور رزلٹ اس میں مطلب ڈاؤٹ ہی نہیں کہ نہیں ملتے، اس میں رزلٹ ملتے ہیں، کیونکہ جب اللہ اور اس کے فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو پھر آپ بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہو جائیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن میں اللہ پاک نے یہ فیصلہ فرما دیا۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا ہے، اور بڑے خلوص سے بھیجنا ہے، اور یہ سمجھ کر اور یہ سوچ کر بھیجنا ہے کہ یہ درود شریف جو ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ آقا علیہ السلام پر پہنچے گا اور وہاں سے رحمتوں بھرا جواب آئے گا۔ اب آپ نے اس کو کرنا کیسے ہے وہ ذرا نوٹ فرما لیجئے تاکہ بار بار پوچھنے کی زحمت نہ ہو۔ اور ابھی آج کی ویڈیو میں بھی یہ بات میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی بھی چیز وظیفے میں، ویڈیو میں بتائی ہوئی سمجھ میں نہیں آتی تو واٹس ایپ پر میسج کر کے پوچھ لیا کیجئے۔ ایون کوئی آیت نہیں مل رہی آپ کو جو وظیفہ بتایا ہے، میں یہاں اسکرین شاٹ نہیں دیتا ہوتا، کیونکہ دے بھی دیا جائے تو وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں سمجھ میں آ رہا، تو آپ واٹس ایپ پر جو ہے رابطہ کر کے اس آیت پر ڈائریکٹ اسکرین شاٹ یا اس کا وہ ساری ڈیٹیل لے سکتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ ہو، یہ باقی وظائف کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اچھا، اس کو پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ آپ نے جگہ کا خود تعین کرنا ہے، آپ نے وقت کا خود تعین کرنا ہے، اور آپ نے کوئی بھی وقت رکھ لینا ہے اور کوئی بھی جگہ اپنے گھر میں رکھ لینی ہے، اس اکیلے میں اس کو پڑھنا ہے، باوضو ہو کر پڑھنا ہے، خوشبو لگا کے پڑھنا ہے، ماحول پورا پاکیزہ بنا کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور بغیر کسی انٹرپشن کے پڑھنا ہے۔ 313 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس کے اول آخر درود شریف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود درود شریف ہے۔ 313 بار آپ نے درود خضری پڑھنا ہے اور 41 ڈیز تک پڑھنا ہے، اگر آپ غربت کے مسائل کو اپنے حل کرنا چاہتے ہیں اور فائنینشلی سٹرونگ ہونا چاہتے ہیں۔ اس 313 دفعہ درود خضری کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا، فنانس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ ہوگا، کسی بھی مسئلے کے لیے کرنا چاہیں
تو انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو ضرور بضرور اس کے رزلٹس ملیں گے۔ بس آپ نے صرف یہی خیال کرنا ہے کہ اس کو پاکیزہ جگہ پر تنہائی میں بڑے خلوص کے ساتھ، کیونکہ عبادات کے اندر ایک ہی چیز ہوتی ہے جو قبولیت کی طرف جاتی ہے، اور وہ ہے اخلاص۔ بندے کا خلوص کتنا ہے، اس کی نیت کتنی صاف ہے، اور کتنے انہماک سے وہ پڑھتا ہے۔ تو بس آپ اس کو پڑھیے گا، اور بیٹر ٹائم جو ہے وہ فجر کا ہے، یا پھر رات کو لیٹ میں ہے، تہجد ٹائم پہ ہے، پرسکون ماحول ہوتا ہے، شور شرابہ نہیں ہوتا، تو اس ٹائم پہ آپ اس کو کریں، یہ میری سجیشن ہے۔ باقی آپ اپنے حساب سے اس کو وقت جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کے مسائل حل فرمائے۔ اگر پھر بھی آپ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں اور اس میں ہم سے مدد لینا چاہتے ہیں، کوئی معاملہ ہے جو بہت سارے لوگوں سے عمل کروا کے بھی سالو نہیں ہو رہا، ہم سے کروانا چاہتے ہیں، تو واٹس ایپ پر رابطہ کر لیجئے۔ اگر صرف دعا کروانی ہے کسی مسئلے کے لیے، تو کمنٹس میں اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ لکھ دیجیے، خصوصی دعاؤں میں شامل کریں گے۔ اور اگر ڈائریکٹ واٹس ایپ پر آ کے ڈسکس کرنا ہے تو واٹس ایپ پہ آ جائیے۔ پاکستان میں نماز عصر کے بعد ٹائم ہے۔ میں بار بار ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، مگر فالو کوئی نہیں کرتا۔ جب جس کا دل چاہتا ہے، نمبر ملتا ہے، وہ کال کر لیتا ہے یا واٹس ایپ پہ میسیج کر دیتا ہے، لیکن اس کا رسپانس اس کو نہیں ملے گا۔ جواب دینے کا ٹائم عصر کی نماز کے بعد ہی ہے۔ یہ پاکستان کے دوست نوٹ کر لیں، اور باقی میرے جو دوست یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، ان کے لیے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ جناب بہت شکریہ کہ آپ وقت پہلے لے لیتے ہیں، کال کرنے سے پہلے میسیج کر کے۔ اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں، تو آپ وقت لے لیجئے کال کا، اس کے بعد آپ کال پہ تسلی سے بات کر لیجئے۔ باقی جو میرے یو کے اور یو ایس اے، خاص طور پہ یو ایس اے کے رہنے والے لوگ، جو پاور لوٹو کے بارے میں کوئی انفارمیشن، کوئی چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی اپنی مسائل ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، تو وہ بھی مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اس کے بھی جو بھی ہو سکا، کیونکہ دیکھیں کرنے والی ہر کام کی اللہ کی ذات ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، آپ کی کوششیں صرف کوششیں رہ جاتی ہیں، اس میں اثر، اس میں رزلٹ اسی وقت آتے ہیں جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آپ کے حق میں ہو جاتا ہے۔ تو مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے، کہ اس کے جو فیصلے ہیں وہ آپ کے حق میں آئیں، اور وہ فیصلے اپنے حق میں لینے کے لیے آپ کو اپنی جو ہے وہ عاجزی اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے، بندگی کا حق ادا کرنا ہے، اور جتنا زیادہ اخلاص کے ساتھ اور جتنا ہی سکون سے آپ عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنے ہی آپ پہ راضی ہوں گے۔ تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے سننے والوں اور سپورٹ کرنے والے لوگوں کو، جتنے بھی لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی بھی مسئلے میں الجھے ہوئے، اللہ پاک ان کو اس مسئلے سے نکالے، اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور جس کی جو خواہش ہے، جو بھی دل میں حسرت ہے، اس کو اللہ پورا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو روزگار عطا فرمائے۔ جن کا کاروبار جو ہے وہ کسی رکاوٹ کا شکار ہے یا کامیابی نہیں مل رہی، تو اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، ان کو اولاد عطا فرمائے۔ جو لوگ کسی بھی مسئلے میں اپنے بچے بچیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو ویزے کی رکاوٹوں کا شکار ہیں، ان کے پرابلمس سالو فرمائے۔ اور جو لوگ روزہ رسول اللہ کی حاضری اور حج بیت اللہ کی سعادت دل میں رکھ کے بیٹھے ہیں مجھ سمیت، سب کی اللہ تعالیٰ خواہش پوری فرمائے۔ جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں، اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو بے حساب بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی جو ہے وہ غیب سے مدد فرمائے، اور جہاں جہاں جو مسلمان پریشان ہیں، اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آمین کہیے، اور ضرور کہیے۔ آپ کی ایک آمین سے اللہ پاک ہم سب کی کیا پتہ دعا قبول فرما لیں۔ تو دعا لینے اور دینے میں کنجوسی بالکل مت کیا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔